اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور انہیں برائی سے روکتا ہے، اور ان کے لیے پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتا ہے، اور ان میں سے ان کے وہ بوجھ اور توق اتار دیتا ہے جو ان پر پڑے ہوئے تھے۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کو قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ یہ آیت ایک عظیم الشان آیت ہے، اور اس میں اللہ پاک نے جو کامیابی کا جو قیامت تک کے لیے جو طریقہ ہے اس میں بتا دیا ہے، اور سورۃ الاعراف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی اور بالکل ایک چوٹی والی آیت ہے، جو کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ہائٹ ہے، اس کی جو بلندی ہے وہ اس آیت کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور اس میں جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جس القاب سے ان کو پکارا گیا، جو ان نے جو ان کی تعریف کی گئی ہے، وہ شاید کسی دوسرے مقام پہ اتنی تعریف نہیں کی گئی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی شان میں ایک عظیم الشان آیت ہے، اور جو بھی قیامت تک کے لیے لوگ آئیں گے سب کی کامیابی اس آیت کی پیروی کے اوپر ہے۔ تو یہاں پیچھے ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو عظیم الشان دعا تھی، وہ 155 اور 156 آیت میں ان کی دعا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو دعا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کی۔ اس کے بعد ساتھ ہی 157 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا جو پیچھے جو گفتگو چلی آ رہی تھی، اس کا جو رخ ہے وہ بنی اسرائیل سے جو شفٹ کر کے دوسری طرف نبی پاک کی طرف کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے تو ان کو یہ کہہ لیں کہ ان کو راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ جو بھی اب کامیابی چاہیں گے ان کو اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ تو بنی اسرائیل کو بھی یعنی کہ جو ابھی جو جیسے یہود و نصارہ ہیں، ان سب کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کرنی پڑے گی، اور جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ مذاہب ہیں، اگر وہ تب تک آپ کہہ لیں کہ وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کا یہ جو مرکزی مفہوم اس کا یہ ہے، اور اس میں نبی پاک کو ایک بہت پیارے القابات سے پکارا گیا ہے، اور یعنی کہ جو بھی ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو تعریف اللہ تعالیٰ نے کی اس آیت کے اندر، یہ بہت ہی عظیم الشان آیت ہے، اس کو ہم 2-3 پارٹس کے اندر اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس کا جو پہلا پارٹ ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، وہ اس کو آیت نمبر 156 کا جو لاسٹ ہے وہ اگر ہم پڑھیں، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا 156 آیت، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو اس کے فوراً بعد پھر یہ جو آیت ہے، اس میں پھر جو گفتگو کا رخ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا گیا ہے، کہ یہ ابھی قیامت تک کے لیے سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، امی نبی سے مراد یہ ہے کہ جو دنیا کا جو علم انہوں نے یعنی کہ لکھنا پڑھنا انہوں نے نہیں سیکھا، یہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جو ان کو علم دیا گیا ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن یہ امی ہونا عام انسانوں کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ایک خاص تعریف بیان کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی ان کے لیے یہ تعریف کے الفاظ ہیں، کیونکہ جو نبی اگر وہ دنیا کا علم کسی انسان سے حاصل کرتے لکھنے پڑھنے کا تو اس پہ لوگوں کو پھر وہ یقین نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں پہ ان کی یہ تعریف کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے انسانوں کو بتایا ہے کہ جو بھی علم ان کو ملا ہے وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، نہ کہ کسی بھی دوسرے انسان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ وہ امی نبی ہیں، وہ دنیا کا علم، دنیا کا جو پڑھنے لکھنے کا جو علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے خالص، اور اس میں کسی بھی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور یہ ڈائریکٹ نبی پاک کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں، امی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے، سے یہ ورڈ نکلا ہے، جیسے کہ اس کا ہوتا ہے ماں، یعنی کہ ان کا جو ماں کا جو کردار ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، یہی جو کردار ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے ہے، جیسے ایک ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے، اس سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ نبی پاک سے جو پیار ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا بھی ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین اور اپنے یعنی سب سے زیادہ وہ ان کی جو محبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو جاتی۔ تو یہ بھی ہم اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو ہم یہ حدیث کو اگر ہم ذہن نشین کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جو ہمارے ایمان کی جو کیفیت کیا ہے۔ جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں گے، جتنا ان کو فالو کریں گے، جتنا ان کی اطاعت کریں گے، اتنا ہی ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، تو یہ آیت یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ جو پہلے کی جو کتابیں گزری ہیں ان میں ان کا ذکر تھا۔ ابھی جو تورات یا انجیل ہمارے پاس جو ابھی جو دنیا میں اویلیبل ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں جو تبدیلیاں کر دی گئی تھیں، تو لیکن جو اگر اوریجنل جو تورات اور انجیل کی کتابیں تھیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ وہ جو پیشین گوئیاں کر دی گئی تھی کہ ایک نبی جو آئیں گے وہ امی نبی ہوں گے اور ان کو جو فالو کریں گے اور جو ان کی مدد کریں گے وہ ضرور دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ تو ابھی جو یعنی کہ یہاں پہ جو شاید میں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک تو وہ امی نبی ہے، ایک یہ ان کی تعریف ہے، ایک ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کا جو ذکر تھا وہ پہلے کی کتابوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی کہ اگر وہ جو عیسائی یا یہودی ہیں ان کو پتہ تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جو کہ جو ایمان کو جو اللہ تعالیٰ کے جو کلام کو وہ مکمل کریں گے، اس کے بعد جو ان کے اوپر جو کتاب نازل کی جائے گی وہ ایک فائنل ورژن ہوگا، اس کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ اس آیت میں یہ بھی ختم نبوت کا بھی ایک مسئلہ جو حل ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فائنل بتا دیا کہ جو بھی ابھی اس امی نبی کو جو فالو کریں گے وہی کامیاب ہوں گے، یعنی کہ ان کے بعد کوئی نبی اور نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی عظیم الشان نبی پاک کی شان میں تعریف بیان کی گئی ہے کہ نبی پاک کا جو ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے وہ پہلے کی جو کتابوں میں چلا آ رہا ہے، یعنی کہ جو پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو پتہ تھا کہ ایک نبی جو آنے والے ہیں جو کہ سب نبیوں کے اوپر مور کریں گے، یعنی سب سے لاسٹ میں آئیں گے اور خاتم النبی ہوں گے۔ تو یہ آیت کو ہم 2-3 پارٹس میں کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عظیم الشان آیت کو ہمیں سمجھنے کی اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اپنے اندر اتارنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ ایک ہم سب کی کامیابی اگر اس آیت کو ہم سمجھ لیں تو یہ ہماری سب کی کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور نبی پاک کی شان میں اتری گئی ایک عظیم الشان آیتوں میں سے یہ بھی ایک عظیم الشان آیت ہے، اور سورۃ الاعراف کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چوٹی ہے اس یہ جو آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرے، اور جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اس دنیا کو
یہ وائرس کی بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے، اور جو انسانوں کو جو بھی گناہ اس کو معاف کرے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب سے اس جو وائرس کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ دور کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔